بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم باب اور مطالعہ پاکستان کے ایک اہم موضوع جنرل ایوب خان کا ملک میں پہلا مارشل لا جو 1958 کے اندر لگایا گیا اس کی وجوہات جانیں گے اور تفصیل سے اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مملکت پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آئی اور ملک میں 1947 سے لے کر 1958 تک پارلیمانی نظام رائج رہا۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسی مدبر اور سیاسی فہم و فراست کی حامل شخصیات برسر اقتدار آئیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد خود غرض قیادت ملی جنہوں نے سازشوں اور گٹھ جوڑ کی سیاست کو فروغ دیا۔ بہت سے مصنفین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا جیسے لوگ برسر اقتدار آئے جن کی وجہ سے صحیح پارلیمانی نظام کبھی بھی ہمارے ملک میں رائج نہیں رہا اور ملک ہمیشہ سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے بالآخر فوج نے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی قیادت میں فوجی انقلاب کا منصوبہ ستمبر 1958 کو مکمل کر لیا اور سکندر مرزا کے اعماء پر ملک میں مارشل لا کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایوب خان نے اپنی کابینہ کے 3 ارکان جنرل اعظم، جنرل برکی اور جنرل خالد محمود شیخ کو سکندر مرزا کے پاس دستخط کروا لیے اور خود علیحدگی اختیار کر کے سکندر مرزا لندن چلے گئے۔ آئیے اب ذرا ان حالات کا بغور جائزہ لیتے ہیں جن کی بنا پر ملک میں مارشل لا لگا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد مسلم لیگ عدم استحکام کا شکار ہو کر مختلف حصوں میں بٹ گئی اور ملک میں کوئی ایسا قابل اعتماد رہنما نہ رہا جس پر لوگ اعتماد کر سکیں۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کی یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد ملک کو چلانے والا کوئی سیاسی لیڈر نہ تھا۔ جو لیڈر اس جماعت میں شامل تھے اقتدار کے لالچ میں پاکستان کی اصل بنیادوں کو بھی بھلا دیا۔ ان نازک حالات میں ملک میں کوئی بھی ہر دل عزیز اور قابل اعتماد اور اعلیٰ قیادت موجود نہ تھی جو صورتحال پر قابو پا سکتی اور ملک کو سیاسی بحران سے نکال سکتی۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے قائم ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے بعض اکابرین سیاست نے اساسی نظریات اسلام اور جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں حسین نعرہ قرار دیا، حالانکہ پاکستانی قوم صرف اسلام کی بنیاد پر جمع ہوئی تھی۔ جب اس بنیاد پر حملے شروع ہوئے تو انتشار کی قوتوں نے فروغ پایا۔ جب 1956 کے آئین میں اسلامی دفعات کو جو صرف محض اسلامی دفعات کی حیثیت سے رہنما اصولوں کی تھی پاس کی گئی تو حزب اختلاف نے احتجاج کرتے ہوئے قومی انقلاب کی دھمکی دی اور پاکستان کی عوام اس کی حرکات سے مایوسی اور بے عملی کا شکار ہوئی اور ملک جمہوریت کی پٹڑی سے اتر گیا۔ پاکستانی عوام سیاسی شعور سے ناواقف تھی۔ جو بھی برسر اقتدار آیا وہ آمر کی حیثیت اختیار کر لیتا اور دوسرے اس کو اتارنے کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے۔ ملک میں انتخابات نہ کروائے گئے جس سے عوام میں سیاسی شعور پیدا ہوتا۔ سیاسی شعور کے فقدان کی وجہ سے ملک میں جمہوریت کامیاب نہ ہو سکی۔ پاکستانی عوام پارلیمانی روایات سے ناواقف تھی۔ ان میں دوسروں کے موقف کو سننے کا حوصلہ نہ تھا اور نہ ہی عبوری طریقوں سے دوسروں کو اپنے موقف سے آگاہ کرنے کا حوصلہ تھا۔ پارلیمانی نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے جائیں، مگر گورنر جنرل ملک غلام محمد اور سکندر مرزا وغیرہ نے تمام جمہوری و پارلیمانی روایات کا گلا گھونٹا۔ سیاسی جمہوریت کے لیے سماجی جمہوریت کا ہونا ضروری تھا۔
ان کے فقدان کی وجہ سے ملک میں جمہوریت بھی ناکام ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت نے صرف 1 سال میں ہی اپنا دستور بنا لیا، لیکن پاکستانی اکابرین سیاست اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بعض عناصر نے دستور کے بارے میں عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے کے لیے اس مسئلے کو مسلسل کھٹائی میں ڈالے رکھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بحثیں طویل صورت اختیار کر گئیں، لیکن ہر لیڈر سوچ رہا تھا کہ اسے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیسے نعرے لگانے چاہیے۔ چنانچہ ہر لیڈر نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ایسے نعروں کو ہوا دی جو قومی وجود کے لیے خطرہ بن گئے۔ کسی ملک کا آئین وہاں کی سیاست کی حدود کو متعین کرتا ہے۔ آئین میں تاخیر ہونے کے باعث پارلیمانی جمہوری اقدار پروان نہ چڑھ سکی۔ خود غرض سیاستدانوں نے اپنی بے اصولی سیاست سے عوام کو یہ تاثر دیا کہ اس طبقے میں عوام ملک و قوم کے لیے کوئی مخلص نہیں، جس کی مثال مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور ریپبلکن حکومت کی طرف سے سمگلنگ آرڈیننس کی تنسیخ کی مثال سے دی جا سکتی ہے۔ اس آرڈیننس کی روح سے میجر جنرل امراؤ خان نے سمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان وڈیروں پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ڈھاکہ کے میمن سنگھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وڈیرے عطاء الرحمان وزارت میں شامل تھے۔ ان کی علیحدگی سے حکومت ختم ہوتی تھی، اس لیے سہروردی نے فیروز خان پر دباؤ ڈال کر اس آرڈیننس کو ختم کروا دیا۔ اس لیے ملک میں ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سمگلنگ، منافع خوری اور اقربا پروی ملک میں نہ صرف افراط زر پیدا کرنے لگی بلکہ ضروریات زندگی کو بھی گراں کر دیا۔ ان سماجی برائیوں کا کوئی سدباب نہ کیا گیا کیونکہ حکومتی ارکان، قانون نافذ کرنے والے ادارے تو صرف اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ اس ملک کو جمہوریت کی شاہراہ سے ہٹانے کے لیے بیوروکریسی نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ہر آمر کی پالیسیوں کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور سیاستدانوں پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں پارٹیاں بدلنے پر مجبور کیا، اور سیاستدانوں نے بھی انہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہی استعمال کیا۔ ملک کو جن بحرانوں کا مقابلہ کرنا پڑا، ان میں سے بہت سے بحران پیدا کرنے میں بیوروکریسی کا خاص حصہ تھا۔ اس لیے وہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھی اور اب اس نے فوج کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ ملک کی معیشت کی تعمیر کی طرف کوئی سنجیدگی سے توجہ نہ دی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض نجی شعبہ کی صنعت نے خاصی ترقی کی، لیکن ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے عوام کو خاص فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ریپبلکن پارٹی کی بے حسی کی وجہ سے سمگلنگ سے کروڑوں روپے بھارت منتقل ہو رہے تھے۔ 1958 کے وسط تک ملک ایک سخت اقتصادی بحران کی لپیٹ میں تھا۔ اندھا دھند خرچ اس زمانے میں عام تھا۔ ہم جتنا زر مبادلہ کما رہے تھے اس سے 4 گنا زیادہ حساب سے گنوا رہے تھے۔ زر مبادلہ کی محفوظ رقوم گھٹتے گھٹتے 42 کروڑ روپے تک رہ گئی تھی۔ ان میں سے تقریباً 14 کروڑ روپے بہائے یا منتقل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ 10 ہفتے اگر اور یہی حالت رہتی تو ہمارے سکے کی کوئی قیمت نہ رہتی اور ممکن تھا کہ پیسے اور بینکاری کا نظام بالکل چوپٹ ہو جاتا۔ اگر حکومت معقول حد تک مضبوط ہو اور عوام معقول حد تک خوشحال ہو تو انقلاب ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کسی شخص کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پاکستان کو ابتدا میں مسئلہ کشمیر، نہری پانی کا مسئلہ اور بھارت کے معاندانہ طرز عمل کا خاص طور پر سامنا تھا۔ 1958 میں ملک معاشی بحران کا شکار تھا۔ سیاسی انتشار اور کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک نازک ترین دور سے گزر رہا تھا۔ جب بھارت نے نہری پانی بند کر دیا تو فیروز خان نون نے جنگ نہ کرنے کا اعلان کر کے اپنی کمزوری کا اعلانیہ اعتراف کر لیا۔ چودھری محمد علی اور دوسرے لیڈروں کے گرما گرم بیانات اور کشمیر میں چودھری غلام عباس نے جنگ بندی لائن توڑنے کا اعلان کر کے تحریک شروع کر دی۔ ملک کا جنگ کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ سے کمانڈر ان چیف ایوب خان نے صورتحال میں تلملا رہے تھے۔ خارجہ پالیسی کی کمزوری کی وجہ سے عوام میں بددلی پھیلی اور وہ سیاستدانوں سے مایوس ہو گئی۔ پارلیمانی نظام کی کامیابی کا دار و مدار مضبوط اپوزیشن پر ہوتا ہے۔ اپوزیشن حکومت کی کڑی نگرانی کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابتدا ہی سے اپوزیشن کے وجود کو تسلیم نہ کیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان دور میں سہروردی نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا تو اس کو غدار وطن قرار دیا گیا۔ حالانکہ پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کی اہمیت تسلیم شدہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہ تھا۔
جس کی وجہ سے صحت مند قدریں اور روایات قائم نہ ہو سکیں، اور ایسی صورتحال سے عموماً استحکام کا شکار ہوا کرتے ہیں اور پارلیمانی نظام ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ملک کی انتظامیہ اخلاقی بحران کی وجہ سے کسی منصوبے یا فیصلے کو ایمانداری سے عملی جامہ پہنانے کے قابل نہ تھی، ہر میدان میں بددیانتی تھی۔ یہ بددیانتی دراصل دوسری جنگ کے اثرات میں سے تھی جو پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں پائی جاتی تھی۔ تاہم پاکستان میں چونکہ سرکاری ملازمین سے خود سیاستدانوں نے غلط کام شروع کروا دیے تھے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس اخلاقی بحران نے عوام کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ وہ کہنے لگے تھے کاش کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ملک کو بچائے۔ پاکستان میں سیاسی بحران کی وجہ یہ تھی کہ سیاستدانوں کو کبھی بھی عوام کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کرایا گیا، لیکن پورے ملک میں ایسا نہ ہوا۔ 1956 کے دستور کے تحت 1957 کے اوائل میں ہونے والے انتخابات مارچ 1959 میں ملتوی کر دیے گئے۔ ملک میں اگرچہ انتخابات کا چرچا تھا، لیکن عوام کو پتہ تھا ایسا نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو وہ غیر جانبدار نہ ہوں گے، اور انتخاب کو جیتنے کے لیے برسر اقتدار پارٹی ہر قسم کی پارلیمانی روایات کو پامال کرے۔ صدر ایوب خان ملک غلام محمد کے دوستوں میں سے تھے۔ ملک غلام محمد نے 1954 میں اقتدار اس کے حوالے کرنا چاہا، لیکن ایوب خان نے کہا آپ جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ مناسب وقت کا انتظار کریں۔ محمد علی بوگرا کے دور میں اسے وزیر دفاع بنانے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ 1958 میں اچانک ایوب خان نے چپکے چپکے سیاسی امور میں گہری دلچسپی شروع کر دی۔ 1958 میں سکندر مرزا، ایوب خان اور جسٹس منیر کے باہمی گہرے تعلقات اور شکار پروگرام پر تبصرہ کرتے ہوئے نوائے وقت نے کہا تھا 3 شعبہ حکومت کے سربراہ جانوروں کا شکار کر رہے ہیں یا انسانوں کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ جسٹس منیر انقلاب کے بعد مشاورت میں بھی شریک تھے، جس میں سکندر مرزا کے مستقبل کے بارے میں غور کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے اس وقت بھی مرزا کی حمایت کی تھی۔ ادھر تو ملکی دولت اور خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا، تو دوسری طرف کے ابتدائی مسائل، مسئلہ کشمیر، نہری پانی کا مسئلہ، مہاجرین کی آبادکاری ابھی تک حل طلب تھے۔ 11 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان ابھی تک مہاجرین کی آبادکاری کے مسئلے سے دوچار تھا۔ یہ مہاجرین کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ کے لیے ترس رہے تھے، اور ہمارے حکمرانوں کو فساد سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ مسئلہ کشمیر اور نہری پانی جیسے مسئلوں کے حل کی راہ میں مسلسل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ خارجہ سطح پر پاکستان کے حکمران اس پوزیشن میں نہ تھے کہ دوسرے مسلم ممالک اور بڑی طاقتوں کے سامنے یہ مسائل رکھ کر ان کو حل کیا جاتا۔ ملکی قیادت عوام کے مسائل کی جانب توجہ دینے کی بجائے ہر وقت اپنی بقا کے چکر میں مبتلا رہتی تھی۔ ملک کا برسر اقتدار طبقہ عوام کا اعتماد کھو چکا تھا۔ یہ طبقہ ہر ہیلے بہانے سے اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عام انتخابات کو ہیلوں اور بہانوں سے مسلسل التوا میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس سے عوام میں مایوسی اور بددلی کی فضا پیدا ہوئی، اور عوام لیڈر کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ایسی قیادت آگے آئے جو ایسی نازک صورتحال سے نجات دلائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مارشل لاء کا نفاذ ہوا تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس کا خیر مقدم۔ بظاہر تو سیاسی صورتحال غیر یقینی اور عدم استحکام کی بنا پر مارشل لاء لگایا گیا، کیونکہ کوئی حکومت چند ماہ سے زیادہ نہ چل سکی تھی، لیکن سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس وقت مارشل لاء لگانے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور یہ جو کچھ ہوا ایک سازش تھی۔ اول تو سیاسی عدم استحکام سکندر مرزا اور اس کے ساتھیوں نے جان بوجھ کر پیدا کیا تھا۔ دوم سیاسی استحکام کا حل مارشل لاء نہیں بلکہ عام انتخابات تھے، جنہیں بلا وجہ ایک عرصہ سے ملتوی کیا جاتا رہا۔ اب آئندہ انتخابات کے بعد سیاسی عدم استحکام ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے گورنر جنرل غلام محمد 2 دفعہ اسمبلی توڑ کر اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب سکندر مرزا نے بھی ایسا ہی کیا، اور آئندہ بھی پاکستان کی سیاست پر عاملیت مسلط رہی۔